نویں آن تے سبحان اللہ کہہ دیا جائے کوئی گل نہیں وکے ول ول یوسف مصر دے وچ وکے ول ول یوسف مصر دے وچ اون دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا جے مؤذن پاک بلال ہوئے آزان وچ فرق نہیں آ سکدا جے کاری پیر حسین ہوئے قرآن وچ فرق نہیں آ سکدا جن دی شان قرآن بیان کرے ان دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا اللہ اکبر سنو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل ہے تے کئی بندیاں نو بڑی کوشش رہندی ہے کہ نبی کا مقام ہے کہ نہیں کئی بندے نبی کے مقام کو گرانے پر تلے ہوئے بک کر اپنی مجبوری کر کے میں کہنا اگر میرے نبی دا مقام ویکھنا ہے پھر چوکاں دے بہ کے دے گلیاں تے بہ کے حسین دے نانے دا مقام نہ پڑھ آ قرآن لیا میرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ 1,24,000 نبیاں دا مقام بھی پڑھ 300 رسولاں دا مقام بھی پڑھ تے نال پھر حسین دے نانے دا مقام پڑھ اللہ دے نبی دا مقام تینو چوکاں تے گلیاں تے نہیں ملنا اللہ دے نبی دی عظمت ملے گی رب دے قرآن دے وچوں ملے گی اگر میرے محبوب مصطفیٰ دی عظمت تلاش کرنی ہے اگر محبوب مصطفیٰ دا مقام تلاش کرنا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عظمت پڑھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مقام پڑھ حضرت آدم علیہ السلام دا مقام پڑھ ان انبیاء دا مقام پڑھ قرآن دی روشنی دے اندر پھر مقام مصطفیٰ پڑھ تینوں پتہ لگ جائے گا کہ مقام آدم کی ہے اور مقام مصطفیٰ کی ہے یہ تسی جاگ رہے ہو تو میں قرآن پڑھنا چاہنا یہ میں قبلہ شاہ صاحب حضور فرمائے نا کہ سنی قرآن پڑھ سکتے ہیں کئی قرآن پڑھ دینے شبینہ سمجھ کے آیاتاں پڑھیاں بھتاں والیاں اللہ والے دے پھیڑ کر دیتیاں تے کتھوں انہوں سمجھ نہیں آیا میں نو قرآن ہوندہ ہے حسین دے صدقے نال تسی پورا قرآن بھی آکھو میں سنا سکنا الحمدللہ مقام مصطفیٰ پہلے پھر مقام حسین ذرا توجہ دینا اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت مقام دی گل کرنی ہے اگر شان محبوبیت دیکھنی ہے عظمت مصطفیٰ دیکھنی ہے پھر کسی مولوی تو نہ پوچھ اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ آج گھر گھر دے اندر قرآن موجود ہے پھر قرآن کو سوال کر قرآن دسنا حسین دے نانے دا مقام کی ہے بیٹا تھوڑی جی تکلیف کرو تو الماری کھولتے قرآن پاک میں نو لیا کے دے اٹھ میرا پتر اللہ دن سلامت رکھے اٹھ جاجی میں وڈی حیاتی ہوگی غوث باول آگ دے صدقے پرلی الماری کھول کے نکو لا کے پرلی کھول سبحان اللہ میں قرآن دی زیارت ہی کرنا بیٹھا نبی دے غلام کو قرآن ہی سنا ماں بیٹھا جڑا بھی لے جو سبحان اللہ قرآن تے ایک ہی ہے نا ماننے جب ہمیں ڈنڈیاں مار لینا اللہ اسے قرآن وچوں میں شان مصطفیٰ بھی پڑھنی ہے اسے قرآن جو شان حسین بھی پڑھنی ہے حسین بھی قرآن وچے نانا بھی قرآن وچے تے نواسا بھی قرآن وچے اے لوگوں نے بھول پئی ہوئی ہے تے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا کیونکہ شاہ صاحب نے اگر جانا ہوئے تے اجازت ہوئے گی اے جملہ میرا شاہ جی سن کے جان تے یاد رکھن گے تے میں نے دعا ضرور دیں گے اس واسطے بیان کر رہے ہیں کہ دماغ کیوں خراب ہے علامہ شاہ صاحب توجہ فرمانی دو ناماں دی لوگاں نو آج تک سمجھ نہیں ہے دو ناماں دی ایک لفظ نبی دی سمجھ نہیں ہے ایک لفظ علی دی سمجھ نہیں ہے پتہ سمجھ کیوں نہیں آندی چھوٹا جہاں جملہ سن لو پھر میں قرآن پڑھنا میں دعویٰ کیتا ہے وعدہ کیتا ہے حسین دے صدقے ہجرت دی رات ہجرت نہیں پڑھن لگا ہجرت دی رات اللہ دا حکم ہو گیا سونے علی نو بستر تے سلاؤ سرکار نے علی پاک نے بستر تے سلایا تے 40 کافر باہر پارے تے کھلوتا تلواراں لے کے سرکار گزر گئے انہوں نے خبر ہی نہیں ہوئی سویر دا ویلا قریب ہون لگ پیا انہاں کیا پتہ کرو اگے تے اٹھ جاندا سی اللہ دیاں گلاں کردا سی اج اٹھیا نہیں انہاں 40 وچوں 4 نے کیا سی اندر جا کے ویکھنے آ اج اڑدا کیوں نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں قریب گئے نہ تے ویکھیا کہندے نے ہے تھوڑی دیر انتظار کیتی
علی پاک تے آرام نال ستے کیونکہ میرے پاک نبی فرمایا علی تو سویرے اٹھنا بھی ہے امانتاں بھی دینیاں نے تے ساڑھے پیچھے آ جانا وہ چار کہن لگے بقایا جڑے 36 بار کھلوتے سن نا انہوں نے کہا یار جسے قریب ہو کے ویکھو اڑدا کیوں نہیں ساڑھے ڈر دی وجہ کھلو تو نہیں نہ ستا وہ چار قریب ہوئے نا تے 3 پیچھے کھلو گئے ایک اگے ہو گیا تے توجہ میرے پر رکھنی ہے اے جناب علی پاک نے چہرے دے کپڑا پایا نا 3 نال کھلو گئے تے ایک اگے ہویا انہیں چہرے تو کپڑا ہٹایا جے میں کپڑا ہٹایا نا ویندیاں ساری دوڑ پیا او اگے 3 او دے مگر تے 36 انہاں دے مگر پہلا اگے 3 او دے پیچھے تے 36 او دے پیچھے 40 پورے ہو گئے نا ابو جال تے ابو لہب انتظار پہ کرتے سن کہ کوئی خوشخبری آئے گی انہوں نے کہا کھلو جب مر جانے ہو کی ہو گیا کدھر پہ دوڑ دے ہو انہوں نے کہا چھاڑ ساڑھے ہوش ٹھکانے نہیں تے تو پوچھنا کدھر جا رہے ہو ایک اگے 3 پیچھے انہیں 40 میں پڑھے اور تو 10 چکر کیے انہیں کہا میں نو نہیں پتا میں دے او دے مگرہ انہیں کہا میں او دے مگرہ انہیں چھتریاں کیا سی تے 3 دے مگرہ او 3 کیا سی تے پہلے دے مگرہ او ابو جال لے جا کے پہلے نو پڑھے او مسئلہ کی ہے دس تے صحیح کیوں پہ دوڑ دے انہیں کیا کام بڑا عجیب ہو گیا ہے جدو ستا ہو دو نبی جدو اٹھے ہو دو علی اور اگلا جملہ سنو توجہ دینا اگلا جملہ سنو انہوں پچانا نہیں جملے نو اس دن دے دوڑے اس دن دے دوڑے آج تک پیر نہیں لگے کتے کدی بسترہ چکیا اس مسجد کسی چکیا اس مسجد انہوں نہ نبی سمجھ آتا ہے نہ علی سمجھ آتا ہے اس دن دینا دا دماغ جڑا ہے نا وہ چکرا گیا کہ جب سلایا تو نبی جب کپڑا ہٹایا تو علی اسے دن دا چیتا گیا نا رل تے دماغ چکر کھا گیا نہ نبی سمجھ میں چاہتا ہے نہ علی سمجھ میں چاہتا ہے وہ مقام ہو پا گئے جنہاں نو نبی بھی سمجھ آ گیا اور جنہاں نو مولا علی بھی سمجھ آ گیا مقام مصطفیٰ سنو اللہ دا قرآن سن دے انہوں نے پنڈیا لے ہو قبلہ قاری احسان اللہ صاحب تو سبحان اللہ جو میں شاہ جی فرما رہے ہیں انہوں نے گل میں تائید کرنا بڑے حسین قاری نے پر آج اس حسین دے درد جڑا منگتا ذرا ہے تو کل بھی قرآن سن لو تھوڑا جائے اگر زہرہ دے بابے دا مقام ویکھنے نا پھر اللہ دے قرآن وچوں ویکھ میں قرآن اس وقت سامنے رکھ لیا میں کہ کسے بندے دے ذہن چ گل نہ آوے پتہ نہیں مولوی کو ملتان والا قرآن تو نہیں سنا چھوڑیا اے قرآن ہر جگہ تے ایک ہی ہے پاویں ماننے چ ڈنڈی ہو سکتی ہے پر اللہ دے کلام چ ڈنڈی نہیں ہو سکتی حضور دے غلام توجہ فرمایا جے مصطفیٰ جان رحمت منن والو اللہ رب العالمین دا پاک نبی ہے جدا نام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دا پاک نبی ہے کلیم جدا لقب ہے کلیم انہوں کہندے نے جڑا رب العالمین دے نال کلام کرن والا ہوئے جڑا رب العالمین دے نال کلام کرن والا ہوئے جڑا اللہ دے نال گلاں کرن والا ہوئے کلیم دا مقام کیے جڑا کوہ طور تے آوے 40 دن روزے رکھے پھر انتظار کرے او دی مرضی آوے تے جلوہ کرائے او دی مرضی آوے جلوہ نہ کراوے کلیم انہوں کہندے نے جنہوں طلب کرنا پہ جائے جنہوں منگنا پہ جائے حبیب انہوں کہندے نے جنہوں رب العالمین بن منگیا تا فرماوے کلیم رب دی بارگاہ دی وچوں مانگ رہا ہے اللہ کریم نے قرآن بنایا ہے 16ویں سپارے دی زینت بنائی ہے کلیم کی مانگ رہا ہے قال رب شرح لی صدری قال رب شرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلیم رب دی بارگاہ وچ عرض پیا کر دے اللہ میرے سینے نو کشادہ فرما اللہ میرا سینہ کشادہ فرما قال رب اشرح لي صدری اللہ میرا سینہ کشادہ فرما ایک کلیم دا مقام ہے جنوں رب دی بارگاہ وچ منگنا پے جائے جنوں طلب کرنا پے جائے اینو کلیم کہندے نے اللہ نے حبیب نو بن منگیا فرمایا الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك اللہ کریم نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا سونیا من مونیا حسنین دیا نانیا
حسنین دے نانا جان دکھی دلان دا سہارا علم نشرح لک صدرک کلیم آپ پہ منگ دے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے اللہ نے حبیب مصطفیٰ نو بن منگیا فرمایا علم نشرح لک صدرک اللہ نے آپ اعلان فرمایا کیا محبوب اسی تیرے واسطے تیرے سینے نو کشادہ نہیں فرمایا کلیم او جنو منگڑا پہ جائے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ میرے کام دے اندر آسانی پیدا فرما دے حبیب انہوں کہندے نے اللہ جنہوں بن منگیا عطا فرماوے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظہرک حبیب انہوں کہندے نے جنہوں رب العالمین بن منگیا عطا فرماوے فرمایا سونے آؤ اسی توڑے تو وزن دور کر دیتے نے سارے وزن دور کر دیتے نے جنہ وزنہ دے سبب توڑی کمر مبارک جھک جانی سی توڑی پشت مبارک جھک جاندی او کیڑے وزن نے جڑے مرضی مفسر نو پڑھ کے ویکھ لے او کیڑے وزن نے حسین دا نانا اگر غار وچ گیا تے روندا رہ گیا اللہ سونے آؤ میری امت دا کی بنے گا اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے میری امت بڑی سیاہکار ہے اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے اللہ سونے آؤ میری امت دے گناہ معاف فرما دے جدو نبی پاک نے دعا منگی ہے اللہ نے یار نو خوشخبری کے میں عطا فرمائی ہے فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے پھر سبحان اللہ اچھا ہونا چاہیے حبیب مصطفیٰ نے اللہ نے یار دا وزن کے نے دور فرمایا اگر تو پریشان ہوئے تینو تیرا یار آکے دلاسا دے جائے اگر تو غمخار ہوئے تیرا یار تینو آکے کہہ جائے یار پریشان نہ ہویا کر اللہ نے یار نو کس طریقے دنال تشفی عطا فرمائی ہے کس طریقے دنال اللہ نے اپنے یار دی دعا قبول فرمائی ہے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ کریم فرمائے سونیا غم کرنے دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں اداسی کرنے دی لوڑ نہیں میرے سونیا یارا تیرا رب تینو ان قریب اتنا عطا کرے گا تو اپنے رب دے نال راضی ہو جائے گا مولوی دی گل بڈی نہ سنے انہوں کی پتہ مصطفیٰ دا مقام کی ہے ایک جملہ سنا بڑا پیارا ایک بندہ میرے کھول آیا اللہ اکبر ایک بندہ ہونا نعرہ نہیں مارنا توجہ میرے وال کرنی کچھ دیر میں کچھ لمحے میں نوکری پیش کرنا اپنی توجہ ایک بندہ میرے کھول آیا قبلہ شاہ صاحب صدات یہ تشریف فرمان الحمدللہ تو میں شاہ ہونا تو پیران تے اطلاع کیا بے ادبی دی معافی جو میں اوپر بیان لگا لیکن ذکر توڑے نانے دا کرن لگا ویسے ساڑھی اوقات نہیں اتھے بیانا کہ ذکر انہاں دا کرنا انہاں دا کرم ایک بندہ میرے کول آیا اکھاں بچ بڑیاں ایک گلاں باہر نکلیاں تے کپڑے انج لگدا سی جی میں چھوٹے ویر دے ہونا سمجھ گئے ہو کئی بندے تے پہنچ گئے نے کئی جو رہی اکھاں وچ بڑیاں بخاری بھی ہے تے کدی تلاش بھی کر لیا جے کہ ایسی بلائیاں کتھے نظر آندیاں اکھاں وچ بڑیاں اے گلاں باہر نکلیاں تے کپڑیاں تو انج پہ لگدا سی جویں چھوٹے بھرا دے کپڑے ہون تے میرے قریب آ کے کہندے سیدی صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں نے کہا جی کہتا ہے آپ نے کبھی شیطان دیکھا ہے میں کہہ رہا بڑی عجیب گل کر دیتی ہے کہتا ہے آپ نے کبھی شیطان دیکھا ہے میں نے کہا جی الحمدللہ کہتا ہے کب میں نے کہا آج دیکھ رہا ہوں کہتا ہے یہ آپ نے میری انسلٹ کیا میں کہتا سیدھے بندے ہم سیدھی گل کہتا بیزتی کی تھی میں کہتا تھوڑے عزت نال کی ہے عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے رسول اللہ دے غلامہ واسطے تھوڑے عزت نال کی ہے
تانوں کی پتہ عزت کی ہوندی ہے؟ میں کیا جے میں تیری بےزتی کیتی تے تو میرے کول پوچھیا کیوں ہے؟ تو میرے کول پوچھدا کدی پیر میر علی شاہ دا جلوہ ہویا، کدی پیر نصیر الدین نصیر دا جلوہ ہویا، کدی خواجہ غلام فرید دا جلوہ ہویا، کدی اپنے مرشد کریم غزالی زمان دا جلوہ ہویا، تے تو آ کے میں نے پوچھیا کدی شیطان اور میں تینوں یہ جا لگنا کہندہ نہیں جی ایک بات بڑی اہم ہے، بات بڑی اہم ہے تو آپ بھی بڑی اہم کر کے سنے. کہتا ہے شاہ جی توجہ کرنی، کہندہ جی بات بڑی اہم ہے. میں نے کیا؟ کہتا ہے جو شیطان ہے نا شیطان، میں نے کہا جی یہ اپنی مرضی سے آ بھی جاتا ہے، اپنی مرضی سے چلا بھی جاتا ہے، نہ تو یہ ظالم کسی سے چھٹی مانگتا ہے نہ کسی سے اجازت نامہ لیتا ہے. انسان کی رگوں میں اتنا خون نہیں گردش کرتا جتنا یہ گردش کرتا ہے. اور میں نے کہا بابا چپ کر، ہر کوئی اپنوں کی تعریف کر کے سینہ ٹھنڈا کرتا ہے، تجھے شیطان کی تعریف مبارک ہو، ہمیں حسین کے نانا کی تعریف مبارک ہو. اگلی بات سن، میں نے کہا تو یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کہتا دیکھیں نا کہ شیطان کی طاقت کتنی ہے، شیطان کو اختیار کتنا ہے. میں نے کہا پھر ایک کام گھر جا کے آج تو کر لینا، کڑے دے چھونی نہیں ہوندی ٹکنا، ادھے جو پانی پار کے نا تے نک رکھ کے ڈب کے مر جا. کہندہ او کیوں؟ میں کہا شیطان رب دا بھی دشمن ہے تے نبیان دا بھی دشمن ہے، رسولان دا بھی دشمن ہے، صحابہ دا بھی دشمن ہے، حضور دی آل دا بھی دشمن ہے، یزید دا چمچہ ہے. میں کہا میں نے یہ دس ہے جس رب نے شیطان نو اتنا اختیار تے طاقت دیتی ہے، مرضی نال آ بھی سکتا ہے تے جا بھی سکتا ہے، اور ڈب کے مر نہیں جاندہ. جیدی خاطر کائنات بنائی ہے رب نے، اس پاک مصطفیٰ نو کتنی شانہ عطا فرمائی ہوں گی. جے منن تے آ جاؤ تے شیطان نو من لاؤ، جے بگڑن تے آ جاؤ تے کھبے سجے ہو جاندے ہو. مصطفیٰ دا مقام دیکھ رب دے قرآن وچوں کلیم طلب کرے اور حبیب انہوں کہندے جنہوں رب بن منگے عطا فرماوے. ایک جملہ پچھلے تسی بھی سبحان اللہ کو، زلیخا تنگ ہو گئی کیڑی گل تو کہ ہر چوک کے ہر بازار ہی گل ہون لگ پئی. ویکھو جی غلام نال پیار کیتا، بردہ غلام نوکر یہ دا مقام ویکھو سٹیٹس کیے تے غلام نال پیار کر دیئے. زلیخہ گلنا سن کے تھک گئی. ایک دن انہوں نے اپنے دربار دی میٹنگ بلائی تے میٹنگ بلا کے انہیں پتہ کیا کہ انہیں کہا میں بڑی پریشان ہو گئی ہاں انہا لوگاں دیا گلنا سن کے میں نے کوئی مشورہ دیو انہا گلنا نو میں کیویں ڈکا، انہا گلنا نو میں کیویں ڈکا. کسی آخے اینج کر انہوں نے قتل کروا، کسی آخے اینج کر، ہر کسی نے اپنے علم دے مطابق مشورہ دیتا. ایک بوڑھیا بیٹھی سی، انہیں کہا بیٹا زلیخہ ذرا میری بات سن، نہ قتل کروا. ایسے پروگراموں میں ایسے گندے پروگرام نہیں ہوتے، تو ایک مرتبہ انہیں دعوت دے اپنے دسترخوان پر بلا، پھر ایک جھلک یوسف دکھا. ایک قتل والے پروگرام نہ بنا، انہوں دعوت دے نہ ذرا بلا تے انہوں بلا تے پھر ذرا حسن یوسف دکھا. جو میں بات کرنے لگا ہوں ذرا اس پہ آپ نے توجہ کرنی، میں نے واقعہ نہیں پڑھنا پورا. دعوت ہو گئی، عورتاں آ گئیاں، رب دے قرآن دی بات ہے 12واں سے 12 مولوی جی ان تے بڑا گلے تے زور دینا جی ہم قرآن والے ہیں تے یہ آیاتاں کتھے جان گیا قرآن دیاں. دسترخوان لگ گیا، لاما صاحب اسی طرح ہاتھ دے وچ چھریاں، ہاتھ دے وچ فروٹ تے زلیخہ نے آ کے عرض کی تھی یوسف ایک بار مہربانی کر دے، ایک بار مہربانی کر دے، آ جانا کدی ساڈے ویڑے ایک بار. فرمایا کوئی گل نہیں آ جانے ہیں. تے پاک یوسف علیہ السلام اللہ دے پاک نبی جو تشریف لے کے آئے نا تے عورتاں دی نظر پئی، چہرہ یوسف تے نظر پئی نا. میں آکھا تسی نہ منو، شاہ جی آکھر نہ منو، لاما صاحب آکھر نہ منو، لاما احسان صاحب دی گل ہے بے شک ٹکراؤ، اگر قبلہ شاہ صاحب دی گل ہے بے شک ٹکراؤ. جے رب دا قرآن پڑھا تے پھر تے مومن دا حق ہے نہ مننا تے پریکٹیکل تسی نہیں کرنا، تسی مولوی کل کرانا ہے. انہاں کہا مولوی جے ذرا لیا ہاں چھری ویکھا، اے چھری نال میں نے انگلی وڈ کے وکھا، ایک صرف گوشت نہیں بلکہ وچ ہڈی بھی ہوندی ہے. انہاں مصر دی عورتاں نے اپنی ہاتھ کٹ لے، انگلیاں کٹ لیاں، ہاتھ کٹے گئے، نہیں خبر ہاتھ کٹے گئے، اکھاں نگاہاں چہرہ یوسف تے کھلو گئیاں. جدو کھلو گئیاں نا تے زلیخہ نے قریب ہو کے پوچھا ایک ہی کر لیا نے ہاتھ کٹے گئے. انہاں کیا ہاتھ نو چھاڑ، نہ تے درد ہویا، نہ ہی تکلیف ہوئی، نہ ہی پتہ لگا. انہاں کیا ہاتھاں نو چھاڑ
سانو ذرا اینو تک لین دے تے جیڑی گل انہاں تک کے کیتی ہے رب نے قرآن دی زینت بنائی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن دی زینت بنائی ہے او بے نیاز رب العالمین تے جانتا ہے کئی لوگوں نے ڈنڈی مارنی ہے اور کئی مولوی او نے ایک کمینہ پھر دوسرا ٹیکنیکل کمینہ کہ لوگوں نے بڑا طریقہ آگیا ہے عظمت مصطفیٰ بچان دا انہاں جڑی گل کیتی ہے رب العالمین نے قرآن بنایا انہاں دے پہلے کی دعویٰ سی او کہندی ہے سن بردہ غلام ہے نوکر ہے جدو حسن یوسف تک لیا جدو چہرہ یوسف تک لیا انہاں جڑی گل کیتی ہے رب العالمین نے قرآن بنایا وقالت خرج علیہ فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك الكريم حسن یوسف تا کیوں نہ عورتہ نے کی فیصلہ کیتا ان ہادا اللہ ملکن کریم او کہندے نے زلیخا سانو اعتداس ساڑھے بھی کار دے اندر بھائی موجود نے ساڑھے بھی کار والے موجود نے ایک بشر دا حسن ایسا نہیں ہو سکتا بشر ایسا نہیں ہو سکتا ما ہادا بشرا انہوں نے بشریت انکار کر دیتا انہوں نے بشریت انکار کر دیتا ان ہادا اللہ ملکن کریم او کہن لگ گئیاں زلیخا اے تے اللہ دا فرشتہ لگتا ہے اے تے نورانی فرشتہ لگتا ہے کسے بشر دا اتنا زیادہ حسن نہیں ہو سکتا یوسف نو تو خیرات ملی ہے میرے مصطفیٰ دے حسن دی جنو خیرات ملی ہے او دیتی بشریت انکار جنو سراپا رب نے نور بنایا اللہ نے میرے یار نو کتنا حسن عطا فرمایا اور قبلہ عارفان دے بادشاہ سلطان العارفین برہان الباصرین حضرت سخی سلطان محمد بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرماؤں دے نے اے تن میرا آپ نے بڑی پیاری گل فرمائی ہے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے کہ میں ہور کی دیول بجا ہوں مرشد دا دیدہ یا حضرت باہو میں نو لکھ کروڑا حجاہوں نبی تے غلاموں توجہ فرمانی ذرا اے حسن یوسف کی گل سنیے ان طرح توجہ کر اللہ دا پاک نبی ہے میں پہلے عرض کی تھی اگر میرے نبی دا مقام دیکھنا ہے پھر انبیاء دا مقام نو پڑھ حضرت توجہ فرما اللہ دا پاک نبی موسیٰ کلیم عرض کرتا ہے یا اللہ مہربانی فرما دے میں نو اپنا جلوہ عطا فرما دے اللہ میں نو اپنا دیدار کرا دے کریم رب فرمایا جبریل انج کر کلیم آجا کوہ تور تے اجی جلوہ کوہ تور تے پانیا تو کوہ تور نو بیک جلوہ کوہ تور تے آئے گا اگر کوہ تور اپنی تھان تے کھل ہو گیا پھر اگلی گل کر لانگے پہلے اے مرلہ ادا کر لیے مولا میں تیرے حکم دا پابند وا کلیم کوہ تور تے آ گیا اللہ کریم نے اپنے جلویاں دے وچوں ایک جلوہ کوہ تور تے پایا ڈائریکٹ نہیں دکھایا اللہ دا جلوہ کوہ تور تے آیا کلیم دی اکھاں کوہ تور تے گل سمجھ آ رہی ہے جنہوں نے سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اچھا اچھا یہ تو تین چار نے جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ اچھا چلو شکر الحمدللہ اس پاسے بورڈ سے آتا نہیں بچو ڈائریکٹ دیدار نہیں فرمایا کوہ تور تے جلوہ توجہ فرمایا کوہ تور تے جلوہ ڈائریکٹ نہیں واسطہ وسیلہ وسیلہ بنانا غلط نہیں ہے توجہ میرے بھائی کرو یار بابا جی کی بات سنیں جی بابا کی بات پہ عمل کریں یہ بزرگ ہیں ان پہ رب بھی راضی ہوتا ہے حسین کا نانا بھی راضی ہوتا ہے
جی میں بابا جی آکھیں انہوں نے چلاؤ توجہ ہے تاکہ گل انہوں سمجھ آ گیا فرمایا درود پاک محبت نال درود آل وال محمد محبت نال فرمایا ڈائریکٹ نہیں فاستے نال وسیلے نال اگر وسیلہ بنانا غلط ہوندا تے رب نبی نو حکم کیوں دیندا وسیلہ تے رب نے آپ بنایا تے بنایا کینوں ایک پہاڑ نو وسیلہ کینوں بنایا بولو بولو جڑے بول سکدے بولو محبت نال بولو کچھ گلاں میں یاد بھی کرانیاں نہیں صرف سنانیاں نہیں یاد بھی کرانیاں محبت نال رب نے کینوں وسیلہ بنایا پہاڑ نو پہاڑ بنیا وسیلہ رب دے حکم دے نال رب حکم دے رہا وسیلے دا نبی اس پہ عمل کر رہا ہے نعرہ تکبیر آنے پہ نعرہ نہیں ہوتا صرف بلکہ جانے پر بھی ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ توجہ میرے بات شاہ صاحب دی بھی بڑی حمد ہے انہیں ایک گھنٹہ سوا پڑھیا بھی ہے تے پھر ادھا پونا گھنٹہ سن بھی لیا اللہ کے نات خانہ جو خوبیاں ہوں دیا نہیں سید نے اس وقت مہربانی فرما کے گئے گئے توجہ میرے والد فرمایا کوہ تور تے جلوہ تے کلیم تسی تکنا ہے کوہ تور نو کلیم دی ڈیمانڈ ہے سی اللہ میں تینوں بیخنا چاہنا کہ جدے کلام میں جتنی لذت ہے وہ دے دیدار ہے کتنی لذت ہوئی تھی مطالبہ پتھر دے بیخن دا نہیں سی مطالبہ سی کلام والے نے بیخن دا کریم رب نے فرمایا کلیم کوہ تور تے جلوہ تے کوہ تور نو بیکھو جلوہ آیا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين جلوہ آیا کوہ تور تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ دا نبی اللہ دے جلوے وچ گم ہو گیا میں بڑی احتیاط نال مانا کیتا ہے میرے کول بھی اسی والا مانا نہیں ہو سکتا اللہ دا نبی اللہ دے جلوے دے وچ گم ہو گیا تے جدوں جلوے تو باہر آئے تے گھر تشریف لے آئے تے اپنے چہرے تے موسیٰ علیہ السلام نقاب دے کے رکھ دے سکتا کہ آپ دا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سی سکتا تے ایک دن گھر بیٹھے تے آپ دی بیوی نے کیا حضور چلو توڑے مرید نہ ویکھن توڑے امت والے نہ ویکھن میں بیویاں میرا تے حق بندا میں توڑا چہرہ ویکھاں مینوں تے اپنا چہرہ ویکھاؤ نا آپ فرمایا میں منع نہیں کرتا لیکن اگر دوران دیدار میرا چہرہ ویکھدے ہیں اگر اکھاں دی بینائی چلی گئی تے اے گل تو ذہن وچ رکھ لے نبی دی گھروالی دا عقیدہ علامہ احسان صاحب تسی آپ بڑے پیارے خطیب ہو قبلہ سید وقار شاہ صاحب تشریف فرمان ہے میں سبق سنا رہے ہیں دونوں شخصیات تہاڈے نال مخاطب ہاں نبی دی بیوی دا عقیدہ دیکھو نبی دی بیوی نہیں آکھیا کو شادی تو بعد میں ویکھن لگیاں کتنا عرصہ گزر گیا آج کوئی نویں گل ہے اگے میری اکھاں نہیں گئیاں تے آج اکھاں کیوں جان گیاں نبی دی بیوی سی ایسی گل نہیں کیتی نبی دی بیوی ہے نا فرمایا اس طرح کر لو تسی منوں دیدار کراؤ نا نقاب ہٹاؤ اپنے مخ تو میں ایک اکھ دے اوتے ہاتھ رکھ لینی ہاں ایک اکھ نال تہاڈا دیدار کر لاں گی اگر ایک اکھ دی بینائی چلی گئی بقایا جڑی میری زندگی بچ جائے گی ایک اکھ نال گزارا کر لاں گی سینسم لیکن میں دیدار ضرور کرنا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی انکار نہیں بیوی نے آنکھ تے ہاتھ رکھیا نا تے آپ نے اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا نظر پئی آنکھ دی بینائی چلی گئی اے ہاتھ بھی ہٹایا دو آنکھاں دی بینائی چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے چہرے تے نقاب رکھیا تے فرمایا حال سنا بیوی نے انہیں کہا دو آنکھاں دی بینائی چلی گئی فرمایا تو تے وعدہ کیتا سی کہ جن میں ایک آنکھ نال ویکھاں گی تے ایک آنکھ نال فرمایا سونے اگے بھی تینوں بڑا عرصہ ویکھیا ہے لیکن اج جڑا دیدار وچ مزہ آیا نا اے تے دو نے جے کروڑ اکھاں وی ہوندیاں تے دیدار وچ قربان کر دیندے ہن گل ہے بھی توجہ کرو بھئی
ایک کوہ طور دے جلوے تو پہلے مزہ نہیں سی تے کوہ طور دے جلوے تو بعد اے مزہ آ گیا شاہ جی کہ بیوی نے ویکھیا پھر آپ نے دعا فرمائی تے اکھا واپس لوٹ آئیاں جیڑا اللہ دا پاک نبی کوہ طور تے جائے تے پہاڑ نو ویکھے او دے چہرے دے دیدار اتنا مزہ آ جائے لطف آ جائے کہ بیوی بھی آکھے دو نہیں جے کروڑ ہون قربان کرا ایمان نال مسجد چ بیٹھ کے دسی جینو رب لا مکان تے بلا کے شب معراج پردے ہٹا کے تے اے فرماوے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جڑا کوہ طور تے جلوہ ویکھ کے آوے تے او دے چہرے دا اے کمال ہے تے جینے بغیر حجاب دے جا کے رب العالمین دا دیدار کیتا او جلوے کیتے مصطفیٰ دے چہرے دا کی عالم ہوئے گا اگر مقام مصطفیٰ تلاش کرنا ہے تو پھر ڈائجسٹ وچ نہیں 10 بیبیاں دی کہانی وچ نہیں اگر مقام مصطفیٰ تلاش کرنا ہے مقام انبیاء پڑھ کے ویکھ پھر تینوں پتہ لگے گا حسین دے نانے دا مقام کی ہے ایک گل بڑی دلچسپ سنو سینے ٹھنڈ پہ جانی تے پھر میں ذکر حسین والے پاسے آن لگا سبحان اللہ تعالی فرما دو بڑے سخی لوگ ہو میں علامہ احسان صاحب دا مشکور ہاں انہاں نے مینوں بڑا سونا مجمع عطا فرمایا کہ جڑے عاشق نے نبی دے بھی عاشق نے تے حسین دے بھی عاشق نے میرا تھوڑا جہا ڈیزل گڈی والا سسٹم ہے کہ میں آہستہ آہستہ تاکہ میں نہ 2-2.5 گھنٹے تھوڑا نہیں چلو بہتا نہیں تے بندہ نہیں دے تے نبی نبی کرے نا ایک گھنٹی کی ہوندی بندہ گھنٹی بعد گھنٹی تے گزرنے گھنٹی نہیں میری ساؤنڈ بڑا سیان ہے بڑا سونا ساؤنڈ ہے میں نیٹ تے کئی محفل چیک کرنا تے انہاں دے ساؤنڈ دی پٹی چل رہی ہوندی ہے پھر نہ جو میری اللہ اس نام دے صدقے ہور برکتاں عطا فرماوے اسی نسبت والے لوگ توجہ ایک دن ابو جہل کہنے لگا بلا کہندا یار بچے ساڈے نے ذکر نبی دا کردے نے بچے ساڈے نے ذکر نبی دا کردے نے چوک ساڈے نے ذکر نبی دا مارکیٹاں ساڈیاں ذکر نبی دا اوے ہے سارے ساڈے سان اج او دے نے کوئی انج دا مشورہ دے نہ ڈکا لائیے یہ سارے سردار میٹنگ کر کے بیٹھے تھے شیطان بھی آ گیا انہیں کیا مشورہ میں تو ہم دینا ہے کہ چوکیدار بڑھاؤ نا چوکیدار نو سرکار دے دروازے دے باہر کر کے بٹھا دیو جیڑا بھی ملن آئے گا نا مصطفیٰ جانے رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ پوچھے گا کیوں ملن آیا وہ دسے گا وہ کہ جا چلا جا نبی دے کچھ نہیں سکتا نبی معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتا نقل کفر کفر نباشد کروڑ بار میرے توبہ انہیں پیچھا مڑ جانا نہ ملاقات ہوئے گی نہ تے گل اگاں ودے گی انہیں کیا مشورہ چنگا تے چوکیدار بنا کے انہیں بٹھا دیتا مدینے دے تاجدار تشریف لے فرمایا کہ میں بیٹھا انہیں پوری گل دسی سرکار تشریف لے کے آن لگے نا تے پچھو بلا کے کہندا سونیا میری ایک گل سنو میرے دل وچ جے میں تانوں دس دیاں نا جے تسی او پوری کر دیو تے میں تانوں نبی بھی من لاں گا رسول بھی من لاں گا تے کلمہ بھی پڑھ لاں گا سرکار فرمایا چھیتی کر کہندا جے ہن شام قریب ہونا لیے میرے دل دی ایک تمنا ہے میں جناب نو 6 کھجور دیاں گٹھلیاں دیاں 6 کھجور دیاں گکڑاں دیاں میں ایتھے نہ ٹوئے ماراں تسی میرے سامنے اودے دفن کر دیو جدو سویر تے سورج نکلے نا ایتھے 6 درخت لگ بھی جان تو تے پھل بھی پک جائے کئی بندے ایک دو ایتھے پریشان ہو گئے میں تواڈے کو لوان نہیں لگا تو نبی دی عظمت سنان لگا کہ مقام مصطفیٰ کیا حضرت توجہ کریں اچھا آگے حسین کے نانا نے یہ نہیں فرمایا بھائی بات سنو میں ادھر نرسری فارم کا کام کرنے نہیں آیا میرا کام ہے کلمہ پڑھانا سیدھا سادہ مسلمان بنانا مجھ سے طلاق کے مسئلے پوچھو وراثت کے مسئلے پوچھو ڈوب نہیں مر جاندا جدو بھی شان پڑی کر حسین دے نانے دی ڈٹ کے آکھیا کر اللہ نے مصطفیٰ نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے لوگی ڈر دینے حضور دی شانہ بیان کرن لگ دیا کئیاں دی لتاں کم جان دیا نے حضور دی شان بیان کر دیا توجہ سبحان اللہ کیویں اللہ دی رحمت واسری ہے تواڈے تے سبحان اللہ اچھا اللہ جڑا ہن اچھا سبحان اللہ کے 25 سال عمر ود جائے اپنے فائدے واسطے آکھی نے مولا جڑا ہن اچھا سبحان اللہ کے 20 سال مدینے پاک دی حاضر نصیب ہوے اللہ جڑا ہن اچھا کے 20 سال مولا علی دے روزے دی زیارت نصیب ہوے سبحان اللہ توجہ سرکار اسلام نے فرمایا آ بیلیا ہائے قربان جاواں رب نے میرے مصطفیٰ نو کتنی شان عطا فرمائی سرکار اسلام نے فرمایا
فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آ لیا بیلیا ککڑا گٹھلیاں لیا انہیں گٹھلیاں لیا دیا تیرے میرے پاک مصطفیٰ جان رحمت جانے کے نات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا ٹوئے پا انہیں ٹوئے مارے سرکار اسلام نے وچ گٹھلیاں رکھیاں فرمایا ہوتے مٹی پا اپنے ہتھی پا مٹی پائی سرکار فرمایا تے بہ جا تیری مرضی گھر نو جا تیری مرضی سویرے آ جا دو ترے بندے پوری محفل جو سوچ رہے ہیں سوچنا نہیں سن کے تو سبحان اللہ کہنا ہے میں تک رہے آخر تک ایک بندہ وچ نیند کر رہے ہیں تین چار بندے سبحان اللہ پچا رہے ہیں دو ترے بندے سوچ رہے ہیں اے ذکر سوچن نال تعلق نہیں رکھتا اے ذکر سنن نال تعلق رکھتا ہے ایک نعرہ مارو سجے کھبے ویکھ کے جڑا بندہ سو رہا تاکہ وہ جاگ جائے نعرہ حیدری سرکار اسلام نے گٹھلیاں پائیاں نے فرمایا جا اتھے بیٹھ تیری مرضی گھر جا تیری مرضی انہاں اتھے بیٹھا نہ کر گیا سیدھا ابو جہل دے دروازے تے گیا تے دستک پائی تے ابو جہل باہر آیا کہندا حال سنا کیویں آیا کہندا یار مینوں پہلے سب تو پہلے ایک گل دس بھلا ایک رات درخت ہو سکدا ہے ایک رات درخت ہو سکدا ہے انہیں کہا نہیں انہیں کہا پھر بھی کوئی غور کر لے کدی ہو جاؤ انہیں کہا نہیں ہو سکدا میرا بڑا ایکسپیرینس ہے انہیں کہا لے جے تیرا بڑا تجربہ ہے نہیں ہو سکدا انہیں کہا گل کیے تو مینوں اصل گل دس انہیں پھر پوری گل سنائی نا ابو جہل نے کڈ کے منہ تے تماچا ماریا وہ کہندا وڈیاں تو پوچھ کے کام کریدا ہے او نبی جے اشارہ کرے تے چانو دو ٹکڑے ہو جاندا ہے شان تے ہوے جڑی کافر بھی مان جائے شان تے ہو جڑی کافر بھی مان جائے کافر بھی تعریف کریں کڑ کے منہ تے چڑھ کہنا وڈیاں دا پوچھ کے کام کریدا ہے او سونا ہے اشارہ کرے تے چن دو ٹکڑے ہو جائے مینوں تے تیری فکر پہ گئی تینوں چنگا چوکیدار بنایا اس تھاں تے لے کے آیا اونوں نال ابو جہل نے کڑیاں گٹھلیاں کاٹ کے تے گھر لے گیا اردو میں کہتے ہیں تکیہ سریکی چاہتے ہیں سرانا اور تکیے تھلے رکھیاں نا گٹھلیاں تے نیند بڑی خراب ہے جدو میلاد دا چاند نظر آوے نا تے کئی لوگ بڑے خراب ہوتے وہ جی سنی پھر فضول خرچہ کریں گے جی لیٹنگ لگائیں گے اور مرجاں ساڑیاں تینوں کا تو لگ دیا نے کاکا تینوں کڑی گل دی پریشانی ہے آقا بھی ساڑا مرجاں بھی ساڑیاں خرچہ بھی ساڑا چرچہ مدینے دے تاجدار دا تو کیوں پریشان ہونا ہے جیڑا ایتے ٹھرے گا اگلے جان بھی ٹھرے گا وہ گٹھلیاں کڑ کے لے گیا گٹھلیاں کڑ کے ابو جہل لے گیا انہیں جا کے رکھیاں تکیاں دے تھلے اوتھے تکیاں دے تھلے جا کے رکھ لیا ہن پوری رات انہوں نیند نہیں ہے کہندا یار او نبی ہے پوری رات سوچدا رہ گیا کہ او نبی ہے جنہیں اشارہ کیتا جان دو ٹکڑے ہو گیا پھر اپنے دل نوں تسلیاں پیا دیندا ہے کہندا یار پریشان نہ ہو اگر جان دو ٹکڑے ہو جان موجود سی اے گٹھلیاں تے تو لے کے آ گیا کھجور دیاں گٹھلیاں تے تیرے کول نے انہاں تو بغیر کیویں درخت پیدا ہو سکدے نے پوری رات کشمکش گزر گئی ہے جدو سویر دا سورج نکلیا ابو جہل نال بندے کٹھے کر کے آ گیا اس چوکیدار نوں نال لے کے آ گیا آ کے کہندا سونیا راتی تسی وعدہ کیتا سی 6 درخت پیدا کرنے دا 6 درخت اگاڑ دا اللہ دے پاک نبی حسین دے نانا مسکرا کے بولے اوے فرمایا او سامنے گنتی کر لے او 6 درخت لگے نہیں سرکار فرماؤ گنتی کر سامنے 6 درخت لگے نہیں او ویکھ دے لیا ویکھے نا 6 درخت لگے 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 انہیں کیا کمال ہے کوئی نہ کوئی انہیں بہانہ تلاش کرنا سی نا گنتی کر کے 1 2 3 4 5 6 1 2 کہتا ہے جی چلو درخت تو پورے ہیں تو کبھی پھل تو چیک کروائے نا پھل کیسا ہے سرکار نے غلام نے حکم دیتا گوشہ توڑ کے لے آندا دتیاں کھجوراں منہ دے وچ پا کے نہ کھجور ان چبا کے تے کھا کے کئی بندے دی عادت ہے نیاز حسین بھی کھا لے 11ویں دا لنگر بھی کھا لیا میلاد دا لنگر بھی کھا لیا کھا پی کے آکھے ویسے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا حرام ہے وہ جدو ہے حرام تو کھاندا کیوں ادھر تے لبدی کوئی شے نہیں نا یہ ساڈے تے رب دا کرم ہے کدی 12ویں والے دا صدقہ کدی 11ویں والے دا صدقہ کدی علی دا صدقہ کدی علی دے پتر حسین دا صدقہ اے ویکھ رجے پے الحمدللہ اللہ دی رحمت ہے توجہ کھا کے نا کھان تو بعد شاہ جی تے انہیں بڑا اعتراض کیتا کہندا ہے جی مٹھی بھی ہے تے پکی بھی ہے تے چنگی بھی ہے تے ٹیسٹ بھی ہے لیکن ایدے وچ گٹھلی تے کوئی نہیں میرے پاک نبی مسکرا کے فرمایا چبلا جے رات نہ کڑ کے لے جاندا تے ہن گٹھلی والی کھاندا
نبی دے غلام توجہ فرمایا جوارے سلو میں پیر مہر علی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا پیارا پیغام دیتا آپ فرماندے نے حاضرو ناظرو نورو بشرو کو چھوڑ سید ذرا پیغام تے غور کر سید پانچاں دی نسبت نال پانچ گلاں کیتیاں حاضر ناظر نور بشر غیب پیر سید نصیر الدین نصیر فرماندے نے حاضر ناظر نور بشر غیب چھوڑ او مولوی اپنے کارنامے ویکھ مسجد سریا بیچ کے تو کھا گیا یتیم پالنا دریال لے کے تو کھا گیا تیری شکل تبدیل نہیں ہوئی اے تیرا کمال نہیں زہرا دے بابے دا کمال ہے سید دوسری لینی پیغام دے گیا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں بڑی تینوں غیب دی فکر رہتی ہے او جی غیب جان دینے سن ذرا توجہ جناب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑا نیک بادشاہ تے دربار لا کے بیٹھا تے بیٹھے بیٹھے دل وچ خیال آ گیا وہ کہندا میری اس مجلس وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا مینوں حضرت خضر دی زیارت کراوے میں انتہائی توجہ جناب دی چاہواں گا کہندا ہے اس مجمع وچ کوئی ایسا بندہ جڑا مینوں حضرت خضر دی زیارت کراوے ایک ملامی فقیر کھڑا ہو گیا لفظ ملامی طریقے اللہ شاہ صاحب پوچھ لیا جی علامہ احسان صاحب سے میں اپنے موضوع وال جانا ملامی فقیر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بادشاہ میں زیارت کراواں گا کچھ دیں گا بھی کہ نہیں اس دور دا انہوں نے کہا 1 لاکھ روپے انعام اے 50,000 پہلے لے لے 50,000 تجھے زیارت کرانی تنوں ادو دیاں گا 50,000 لے کے فقیر ٹور پیا تے وزیراں کام نو چکیا انہوں نے کہا بادشاہ کچھ تے خیال کر لے اس بابے دا خضر نال کی تعلق کہ تو 50,000 ضائع کیتا بادشاہ ہے نا انہوں نے کہا چپ کرو دا چہرہ پیا دسدا جھوٹا نہیں سچائی ہے جھوٹیاں دے سچیاں دے چہرے فیصلہ کر دینے پیسے میرے نے تانوں کیوں پریشانی ہے 5 دن دا بابا ٹائم لے گیا تے میں کدی کدی یہ گل سوچنا تے تانوں میسج دین لگا اللہ نے ہاتھ دی انگلیاں بھی 5 بنائیاں پتہ نہیں لوگ روٹی کیویں کھاندے ہون گے مینوں پوری توجہ چاہیے ہاتھ دیاں کنیاں انگلیاں نے تے جڑے 5 تو پریشان ہوندے نے روٹی کیویں کھاندے ہون گے یا تے کینچی نال پھڑ کے کھاندے ہون گے یا پھر چمٹے نال کھاندے ہون گے عالم لوہار والے نال جے ہاتھ نال کھانا تے من لے 5 دا صدقہ ہی کھانا ہے کیڑے طریقے نال کھائے گا انہاں تو بغیر ہے ہی کوئی گزارا میں کئی بار گنتی کیتیاں نے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 دے در تو دوڑ نہیں انہاں دے قریب آ بڑا لجپال گھرانا ہے 5 دنوں دا ٹائم سی شاہ جی تے جدوں 5 دن گزرنا بابا آ گیا تے بادشاہ دے دربار وچ لگ گیا رش لوگ آ گئے زیادہ اج جا کے نظارہ ہونا ہے تے گل کی بندی ہے سارے ویکھن دی نیت نال آ گئے سارے بندے رش زیادہ تے بابا بھی آ گیا بادشاہ کیا سلطان محمود غزنوی بابا حال سنا بابے کیا میں 50,000 بھی خرچ کر گیا تے میں زیارت بھی کوئی نہیں کرانی 50,000 بھی کھا گیا تے زیارت بھی نہیں کرانی جملے تے غور زیارت بھی نہیں کرانی وزیراں تے موقع مل گیا انہاں کام چکیا انہاں کہا لے بادشاہ ساڈی گل نہیں مننی ہن تے آرام آ گیا ہی نا انہیں کہا چلو تسی زیادہ نہ بولو تسی اس بابے دی سزا دسو جڑی مینوں دیاں ہن پہلا وزیر بولیا انہیں کہا بادشاہ میں تے آنا انج کرنا اینو جیندے انہوں حکم دے ایدی چمڑی اتاری جائے زندہ بھی ہوئے تے دی چمڑی اتارنے دا حکم دے تاکہ جیوندیاں دی چمڑی اترے انہوں پتہ لگ جائے جو بادشاہاں نال دھوکے کے میں کری دینے فقیر اٹھ کے کھلو گیا خوشی نال کہندا ہے یہ دا مشورہ ٹھیک ہے انہیں دوسرے وزیر نو کیا تو بول انہیں کیا میں تے کہنے نو گھوڑے دے پیچھے بنوانا تے گھوڑے دی دوڑ لوا ایدا جسم لگے زمین دے نال اینو پتہ لگے جو بادشاہ نال دھوکے کیویں کری دینے فقیر اٹھ کے کھلو گیا کہ مشورہ ایدا بھی ٹھیک ہے انہیں تیسرے وزیر نو کیا تو مشورہ دے انہیں کیا میں تے کہنا اینو لے جانا بادشاہ آرے تے لکڑیاں وانگو دے جسم دے کرا ٹوٹے اینو پتہ لگ جائے بادشاہ نال دھوکا کیویں کری دا فقیر اٹھ کے کھلو گیا کہ مشورہ ایدا بھی ٹھیک ہے چوتھا وزیر بھی تے بادشاہ دا دلگیر بھی حضرت ایاز جی دا نام ہے سبحان اللہ اچھا کرو تھوڑا جی حضرت جے تھا گیا تو گل بس کر دی
جڑے نہیں تھکے سبحان اللہ اچھا. حضرت ایاز پاک سویرے اتوار ہے نا، ڈپٹیاں تو ہونی ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. حضرت ایاز پاک بادشاہ دا وزیر بھی دلگیر بھی. انہیں کیا وزیر تو دس ایاز، انہاں دیاں میں چولاں سن لیاں، گل میں تیری دی عمل کرنا ہے. پتہ انہیں کیا کیا؟ انہیں کیا بادشاہ میں تے آنے انہوں معاف کر دے. جنہوں معافی لفظ چنگا لگا ہوئے سبحان اللہ ضرور آکھے. آج میں نے سبحان اللہ کھانی تو راتی بستر تے پہنچ جاؤ نا تہاڈی اکھ لگ جائے پر سبحان اللہ جاری رہ جائے فجر تک. یاد تے کرو گے نا ملتان جو ایک مولوی آیا سی، گل سانو سمجھ آئی نہیں پر سبحان اللہ دے آکھی سی نا سی. انہیں کہا میں تینوں معاف کر دے. فقیر اٹھ کے کھلو گیا، کہندا گل ایدی بھی بڑی ٹھیک ہے. سلطان کہندا بابا میں نے تیری سمجھ نہیں آندی، میرے 4 وزیر بولے تھے تو چواں دیواری آکھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک دیواری تے نہ کردا. انہیں کہا بادشاہ جے تو کدی ناراض نہ ہو نا تیرے وزیر میں تن دساں اے جڑے کیانے دی چمڑی اتارو ایدا پیو کسائیاں دا کام کردا ہے. ایدا پیو کسائیاں دا کام کردا تے جڑے آکھیا نا انہوں گھوڑے دے پیچھے بنو ایدا پیو شکاری ہے تے گھوڑے تے زیادہ شکار کردا. جنہیں کیا نا آرے تے لے جاؤ لکڑیاں مانگو ٹوٹے کرو ایدا پیو لکڑیاں دا کام کردا ہے. تے جنہیں کیا نا معاف کرو اے آل نبی بھی ہے تے اولاد علی بھی ہے. وہ آل نبی بھی ہے تے اولاد علی بھی ہے. انہاں دے کرانے دا طریقہ ہے کوئی جیڑا بھی ظلم کر جائے کہندے نے اسی معاف کیتا ہے. ایک گل سن دوسری انس بن سنان او لئین شخص کائنات جس تو بڑا شاید کوئی لانتی ہوئے کہ جس نے قلب حسین تے وار کیتا تے آ گیا میرے پیر امام زین العابدین دے کول ایک دن پہچانیا نہیں آپ بزرگ سن تے آپ مدینہ شریف شہر وچ نہیں رہے. میرے پیر امام زین العابدین نے مدینہ شریف دے جڑے جنگل سن انہاں دے قریب کنارے دے آپ نے خیمہ لایا تے قریب آ کے کہندے بابا جی پانی ملے گا؟ فرمایا ملے گا. آپ نے پانی کا پیالہ بھر کے دیا، تھوڑا سا پیا تو پانی حلق سے نہ اترا، رک گیا. قریب کہتا ہے بابا جی مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا ہم نے کب سے پہچان لیا. کہتا ہے پھر پانی کیوں پلایا؟ بتائیے میں کون ہوں. اور فرمایا لانتیا تو وہی ہیں جنہیں میرے ابے تے قلب عطر تے وار کیتا سی. کہندا میں تے تواڈے ابے دے سینے تے وار کیتا تسی پانی پلا رہے ہو. آپ فرمایا تواڈا چیف آرگنائزر یزید سی، تانوں جو یزید سکھایا تسی او کر کے وکھایا، جو سانو نانے مصطفیٰ سکھایا اسی او کر کے وکھایا. نبی دے غلام حضرت توجہ کرو. بابے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ضرور تڑپی تے میں انہاں دی گل کرن لگا تے گل بڑی پیاری. آپ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسجد جاندے ہو، فرضاں نوں تے چھڑ بیٹھے نفل نیتی جاندے ہو، پاٹے دل کسیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیردے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. بلے شاہ نوں دسو تے صحیح ہے کی کیتی جاندے ہو؟ پچھلے 2-4 بندے میرے مسافر سمجھ کے میری سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو. توجہ، جیڑا اس کرانے نال پیار کرتا ہے او دا کام میں معافی دینا. اور ایک بہت بڑے جملے تے غور کرو پھر تو انہوں سمجھ آئے گا کہ حسین کون ہے. کئی لوگ یزید دی بڑی تعریف کر دینے جی یزید تو ایسا تھا، یزید ویسا تھا. میں کہ تنو ایڈا ہی چنگا لگتا تے پیو دا نام یزید رکھ لے، بڑھی دا نام یزید رکھ لے تے پتران دا نام بھی یزید رکھ لے. اسی کل بھی حسین دے نوکر ساں، اج بھی حسین دے نوکر ہاں، قبر تو حشر تک حسین دے نوکر ہاں. بڑیاں چاواں نال بڑیاں ریساں نال یزید دی تعریفاں کر دے، اونوں جنتی بنان دی کوشش کر دے، اونوں جنتی بنا لئیے، اونوں جنتی ثابت کر لئیے. میں نہ کچھ حیا کر، او یزید پلیت لانتی ہے، حسین دے رگاں دے اندر میرے مصطفیٰ دا خون ہے. اور سنو بڑی توجہ دنال اللہ کریم نے قرآن فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب انہاں ذرات دی قسم، انہاں تلیاں دی قسم جڑیاں مکہ المکرمہ دی زمین تے لگ گئیاں. جس محبوب دیاں تلیاں لگ جان ذریعہ نال اللہ انہاں دے بھی قسم چکے. جڑیاں تلیاں محبوب دیاں سونیاں تے ذرے انہاں نال مس ہو جان، رب انہاں دیاں قسمہ چک کے قرآن بناوے. 30 سپارہ ہے رب قرآن بناوے. ایمان نال دس جس نبی دیاں تلیاں اتنیاں پاک نے اس نبی دا خون کتنا پاک ہوئے گا. اور جیڑی مٹی سرکار علیہ السلام دے روضہ پاک دے اندر گنبد خضراء دے اندر
جیڑی مٹی میرے پاک محبوب دے جوڑیاں نال سرکار دے تلیاں مقدس نال مس ہو گئی ہے جنہ بوسہ لے لیا او کعبے تو بھی افضل توجہ ذرا جاگ کے کعبے تو بھی افضل عرش اولا تو بھی افضل 7 آسمانہ تو بھی افضل زمین تو بھی افضل بیت المعمور تو بھی افضل جیڑی مٹی سرکار دی تلیاں دا بوسہ لے او تا کعبے تو افضل ہے او تے 7 آسمانہ تو افضل ہے اور ایمان نال دس جس حسین نو میرے مصطفیٰ نے بوسے دیتے ہو حسین کتنا افضل ہوئے گا سرکار علیہ السلام نے مٹی نو نہیں چومیا مٹی نے چومیا جے مٹی بوسے لے تے کعبے تو افضل ہو جائے تے جڑے حسین نو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے موڈیاں تے لے کے کھڈایا بھی ہوئے علم نشرح والے سینے تے سرکار نے کھڈایا ہوئے تے سرکار پوری کائنات آکھے میں نبی تو قربانا نبی حسین نو آکھے میں تیرے تو قربانا اور سنو 2 جملے میں پڑھنے نے تو انو سمجھ آوے تے پاوے نہ آوے میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے سریکی پنجابی مکس ہے بڑے ایڈیو کی بولی نہیں جڑی تو انو سمجھ نہ آوے بڑی سوکھی بولی ہے سمجھ آ جائے گی لیکن سینے ٹھنڈ پہ جائے گی علامہ احسان صاحب اپنے علاقے میں یہ کلخانی تھے اس قصیدے دا پہلا شعر جب میں پڑھیا نا ایک بندے اٹھ کے 1000 روپے رکھے تو اڑا ذہن نہیں بنان لگا تو انہوں گل سنان لگا میں نے انہیں چیزیں دی لوڑ نہیں زہرا دے درد بڑی خیرات ملی ہے انہیں 1000 روپے پتہ کیوں رکھیا کہندہ شاہ جی یہ شعر نہیں پڑھتا شعر یہ ڈا بڑا سی کہندہ شعر نہیں پڑھنا میں کہ چک 1000 چک چھتی گا تو اتھے بندوق رکھنا میرے متھے تھے میں پھر بھی پڑھتا بڑا اجتماع سی پچھلے انہوں سمجھ نہیں پتہ نہیں اس کی آکھیا ہوتا بعد رولا بن گیا علیحدہ ٹاپے کے وہ شیر کیڑے سن جڑے پہلے تو انہوں فڑکار لگا نا پہلے وہ سنو پھر اگلا شیر سنو انشاءاللہ تو انہوں سمجھ آ بھی جا گے نائج علامہ احسان صاحب جانتے نہیں میری بولی پھر انہوں کو ٹرانسلیشن کرا لیا جائے لٹا کے اپنا گھر کتا لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد جیدے ہاتھ غازی عباس دیتے تو زیادہ قیمتی نہیں وہی نہیں کر کے بیٹھ گئے اور تو لے کر لو جیدے عباس علمدار تو زیادہ قیمتی نہیں ہاتھ چوک کے بولے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کتا لٹا کے اپنا گھر کتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد ذرا پھر کیمرہ پھیرنے تھوڑا جیا پتہ لگے کیڑا کہندا پیا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھ کے کلمہ حق دا پڑھ کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد شیر سنو توجہ نال قیام شاہ جی جناب ایک قدم چونکے قاظمی ہو شاہ جی لاما صاحب قیام وچ قیام وچ قیام وچ سجود وچ نماز وچ حسین قیام وچ سجود وچ نماز وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا اوپن جملے اوپن ڈرتا نہیں ہوں کسی سے مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حیال بندہ ہاتھ چوک کے بولے حسین زندہ باد حسین زندہ باد
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا کیوں یزید کل بھی مردہ سی تے آج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد الحمدللہ الحمدللہ والناس تئی قرآن حسین دے حق وچے شیطان یزید دے حق وچے رحمان حسین دے حق وچے اوے مونال اس زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچے کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچے بے غیرت بندہ نہیں حیالہ بندہ حسین دا نوکر بندہ جیتے دل دے اندر حلال خون ہوئے اور سنو ایک جملہ توڑے سینے ٹھنڈ پہ جانی وہ جی السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں تھا وہ علا والا درود پہلے تھا میں کہیں سے کھلو جاتے ہیں اس سے بھی کہہ رہا تینہیں پتا علا والا درود ہویا کدو تو شروع ہوئے حضیر سارے بندے آنا اللہ کے لیے باب آدم نے بنایا جنت باب آدم آنکھ کھولی ویکھیا مولا تیری جنت بڑی سونی ہے لیکن ایک میری جنس بنانا جنہوں میں ویکھا ہوں میں نے ویکھے میں اودی گل کر رہا ہوں میری گل کرے جنت بڑی سونی ہے اللہ پاک فرمائے آدم کوئی گل نہیں بنا دینے پیارا آدم لیتے جا گئی تینال اممہ آبا بیٹھے سی اممہ آبا نے ویکھے تھے قریب جان لگے آواز آئی آدم رک جا نسل انسانیہ دا آغاز ہے آج کچھ قانون بنانے تیرا نکاح ہوئے گا آدم تیرا نکاح ہوئے گا نکاح پڑھیا گیا مولا ہونتے اجازت فرمائے نہیں حق مارتے ادا کرنا مولا حق مارت کی دیا جنت تیری غلمان تیرے حوران تیری ہر شے تیری فرمایا آدم کچھ نہ کر حسین دے نانے تے یار ہمار درود تے پڑھ دے کہندہ جی علا والا درود تھا تے میں کیا باب آدم پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم میں مان لینا یہی تھا میں نے یہ تداس یہ جڑا حق مارے یہ عورت دی وراثت بندا کہ نہیں عورت دی وراثت ہے نا سنیا نو درود تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں روٹی تو پہلے درود روٹی تو بعد درود اذان تو پہلے درود اذان تو بعد درود سون تو پہلے درود اٹھن تو بعد درود کہندے درود ہی پڑھ دیو اور میں کہتا کدی غور کیتے ہی ساڑی ماں دی وراثت ہے تے چنگے پتر اپنی ماں دی وراثت نہیں چھڑتے ساڑی ماں وراثت ملیا درود تے ماں پیغام دیتا اوہ حلالی بیٹا ہوئیے جڑا ماں دی وراثت ضائع نہ کرے اسی حلالیاں اسی درود نہیں چھڑیا اسی درود پڑھ کے دسیا اسی برود والے نہیں اسی مصطفیٰ دے درود والے ہیں اور مولوی جی بتائی اے والا آل محمد کون ہے چودھری نے چیمے نے چٹھے نے کون نے والا آل محمد توجہ ہے آل محمد کون ہے زہرہ پاک علی پاک خاتون جنت پاک حسن پاک حسین پاک اور ایک گل سن آخر تے یاد رکھی مدینے دے تاجدار فرمایا علی رب نے تینوں تین چیزاں ایسی عطا فرمائیاں اللہ نے کائنات کسے نو نہیں دتیاں سرکار مدینے دے تاجدار فرمایا علی رب نے تینوں تین چیزاں انج دیاں دتیاں رب نے تیرے سوا پوری کائنات کسے نو نہیں عطا کی حسین دے نانے فرمایا تے صحابہ بھی قریب ہو گئے آقا کیڑیاں تین چیزاں جڑیاں رب نے کائنات اس فقط علی نو عطا فرمائیاں
مولا ذکر حسین دے صدقے جتنے بھی نیک لوگ ہیں بیٹھے نہ بڑے سونے لوگ اللہ نے جو عمرہ دراز فرما قبلہ شاہ صاحب دی علامہ احسان صاحب دی نبی دی ہر غلام دی عمرہ برکت فرما آمین اچھا کو اللہ دعا قبول فرما توجہ صحابہ قریب ہو گیا کہ کیڑیاں تین چیزاں نے اللہ نے پوری کائنات کسی نو نہیں دیتیاں تے صرف علی نو عطا فرمائیاں پتہ میرے پاک نبی فرمایا علی اللہ نے جنہیں تینوں تین چیزیں عطا کیتیاں نا میں مصطفیٰ دسن لگا آقا کریم نے بیان فرمائیاں توجہ رکھنی ہے سرکار فرمایا علی نمبر 1 تیرے سورے جہاں کسی دا سورہ نہیں کہنا آتا علی تیرے سورے جہاں کسی دا سورہ نہیں کہنا آتا جان دیو علی پاک دا سورہ کون ہے جیدے پیچھے 1,24,000 نبی نماز پڑھن انہوں حسین دا نانا کہندے نے فرمایا علی تیرے سورے جہاں کسی دا سورہ نہیں اور علی تیری بیوی زہرا جہاں کسی دی کائنات جو بیوی نہیں ایمان نال دساں ہر کسی روایت لکھی جڑی میں پڑھن لگا کہ دن قیامت ہوئے گا تے آواز ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ورد حدیث پاک دراوی نے محشر والو اے محشر والو ہن حکم ہوئے گا اے محشر والو اے مطلق حکومت نفی میں نہیں کر سکتا کینو حکومت کینو نہیں میں نو انہا پتا میں پڑھی ہے کہ اے محشر والو اے محشر والو آنکھیں بند کر لو سر جھکا لو حسین کی اماں نے گزرنا ہے 70,000 کے حوروں کے جھرمٹ میں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی کلی نے گزرنا ہے بتائیے جس نبی کی بیٹی کا یہ مقام ہے اس کے بابا کا کتنا بڑا مقام ہے سرکار اسلام فرمایا علی تیرے سورے جہاں کسی دا سورہ نہیں علی تیری بیوی جہاں کسی دی بیوی نہیں اور تیسری گل سن سینے ٹھنڈ پہ جائے سرکار فرمایا علی تیرے حسن حسین جہاں کسی دے بچے نہیں کہنا اچھا کسی دے بچے جناب بڑی تو بڑی گل ہے وانے صدرج کھیڑ لین حسین تے حسن توڑی عظمت قربان جاواں جڑے مسجد نبی شریف وچ کھیڑ دے سن تے حضور داتا حضور نے گل لکھی ہے جڑے غوث اعظم تو بھی پہلے داتا گنج بچلی اجمیری رحمت اللہ علیہ گل کشف المعجوب وچ لکھی تے سینہ ٹھاریا ایک دن امام حسین آئے تے ان کے آکھیا نانا جی میں لوگوں نے بالا نو سواری کر دے ویکھیا تے میرا دل آندا میں بھی سواری کراں سرکار نے حسین دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا بیٹیا او بچے بھی عام نے سواریاں بھی عام نے تو بھی خاص ہے تیری سواری بھی خاص ہے سرکار علیہ السلام نے نا اپنے زانو مبارک لائے مسجد نبی شریف زمین تے ہاتھیاں ہتیلیاں لائیاں فرمایا حسین آدھرا نانے دی پشت سوار ہو جا داتا حضور فرماندے نے جدو سوار ہوئے نا تے کہنے لگے نانا جی انہاں سوارے دے مہاراں سن ایدی دے مہاری کوئی نہیں ایک سرخ رنگ دا تاگا سی سرکار نے ہو لیا اپنے لب مبارک ایک سیرہ پایا ایک سیرہ حسین دے ہاتھے دے کے فرمایا لے کل کائنات تیرے کولے جدر تو اشارہ کریں گا تیرا نانا مصطفیٰ ادھر مڑ جائے گا سرکار علیہ السلام نے دوانو اپنی گودج بٹھا کے دعا منگی ہے مولوی نے دودھ پیڑ علی دعا یاد ہے یہ ٹکر علی دعا یاد ہے کدی یہ دعا بھی یاد کرنا سرکار نے گودج بٹھا کے دعا منگی ہے دعا بڑی عجیب سی یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اللہ تو بھی پیار فرما اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار فرما ذرا دعا دا رنگ دیکھو تے جھنگ تے ایک شہر ہے میرا یار تابع بس تو انہوں چھٹی دین لگا 5 تاں دی نسبت 5 منٹ گل مکان لگا تے تو انہوں چھٹی تابش نہ ہے تے میرا بڑا یار ہے تے انہیں قلم چلایا کہندہ سیدی صاحب میں کیا کسی نو حدیث مصطفیٰ عقل دینے نو سمجھ نہ آوے تے میں 4-5 لینا لکھیاں کم از کم یہ تے سمجھ آ جا سرکار دعا منگی اللہ میں نہ دو نال پیار کرنا اللہ تو بھی پیار فرما اللہ جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار فرما جے تسی جاگ دے بیٹھے ہو وہ پیار آلے تے ہوئی قصیدے دے 2 تو 3 شیراپا بھی پڑھ لئیے کہ سینے ٹھنڈ پہ جائے کر لو پھر اپنے ہاتھ تیار میں جی کبیر علیہ دنال ایک علاقے کی طالب اور سابق اسمبلی بھی ریا فخر امام وہ علاقے 2 سال پہلے میں تقریر پیا کرا سارے باندے آچوں کے سبحان اللہ کی دیکھ بابے ہاتھ نہیں چکے تھے بعد جا کے میں